کہ معنی کیا ہے؟ سبحان یہ اللہ کا نام مبارک، صفتی نام جس کے معنی ہے پاک، اور اللہ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔ تو جب ہم نے کہا سبحان اللہ تو اس کے معنی ہوئے اللہ پاک ہے۔ جب کوئی بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگا۔ سبحان اللہ، درخت سمجھتے ہیں؟ پیڑ، ایک پیڑ اس کے نام کا جنت میں لگ جاتا ہے۔ اب حضرت تقریر کر رہے تھے، محسوس یہ ہو رہا تھا کہ یہ کتنا اچھا کلام کر کے چلے گئے، بولیے یہ کتنا اچھا کلام کر کے چلے گئے، ذکر خیر الانام کر کے چلے گئے۔ ابھی تصور میں آیا ہی تھا مدینہ، ابھی تصور میں آیا ہی تھا مدینہ کہ اتنے میں حضرت سلام کر کے چلے گئے، سلام کر کے چلے گئے۔ کوئی بھی یہاں پر پڑھنے والا، تقریر کرنے والا ہے تو آپ اس کو جو ہے داد و تحسین سے نوازتے رہیں، سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہیں، اور اگر گنجائش ہو تو یہاں تک بھی اٹھ کر آتے رہیں تاکہ جو آ رہا ہے پڑھنے والا اس کی بھی حوصلہ افزائی ہوتے رہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ میرا تو کھاتا کھل چکا ہے، ناصر بھائی نے ماشاءاللہ العزیز نواز دیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نے جس کے صدقے میں اس دنیا کو بنائی ہے اس کے در سے سب کو نوازا جاتا ہے، یہ سب انہی کا صدقہ ہے جو ہم پا رہے ہیں۔ اب میں یہ 4 شعر پیش کر رہا ہوں، دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کتنا اچھا یہاں پر سنتے ہیں کہ کیسے کہہ دوں کہ وہ دور رہتے ہیں، بے شک کیسے کہہ دوں کہ وہ دور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب کا عقیدہ ہونا چاہیے، میرا ہی نہیں بلکہ ہم سب کے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کیسے کہہ دوں کہ وہ دور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اور پیارے نبی کے حسن کے جلوے، ارے حسن کی قسم تو قرآن پاک نے کھائی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ۔ اسی حسن کا کیا عالم ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اگر میرے نبی آخر الزماں، میرے محبوب دو عالم، میرے سرتاج محترم کی اگر پیشانی کو مصر کی عورت دیکھنی تھی تو انہوں نے تو اپنی انگلیوں کو کاٹا تھا، اگر میرے محبوب کی پیشانی کو دیکھنی تھی تو اپنی جان کو نچھاور کر۔ اسی محبوب کے حسن کی میں خوبیوں کو بیان کر رہا ہوں۔ شاعر کہتا ہے کہ کیسے کہہ دوں کہ وہ دور رہتے ہیں، یہ آپ کے لیے ہے، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ کیسے کہہ دوں کہ وہ دور رہتے ہیں، میرے دل میں حضور رہتے ہیں، اور پیارے نبی کے حسن کے جلوے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ پیارے نبی کے حسن کے جلوے بن کے آنکھوں میں نور رہتے ہیں۔ آئیے حضرات اب ایک اور نعت سرور کونین آپ سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ میں اسٹیج پر بلانا چاہوں گا عزیزاً نور محمد صاحب قبلہ جو نائب مؤذن ہمارے لال مسجد کے ہیں، وہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں اور نعت پاک وہ گنگنائیں گے۔ ان کے آنے سے قبل میں یہ 2 شعر پیش کروں گا کہ آ میرے پیارے کوئی کام نرالے کر دے، آ میرے پیارے کوئی کام نرالے کر دے، عشق کی دنیا میں ہر سمت اجالے کر دے۔ آ میرے پیارے کوئی کام نرالے کر دے، عشق کی دنیا میں ہر سمت اجالے کر دے، اور میں نے کیا تجھ کو اس محفل کے حوالے، تو آ کر کے ہم سب کو آقا کے حوالے۔ حضرت آپ بڑا تشریف لے آئے، حافظ صاحب ارے آ جائیں ارے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے حضرات ہم اور آپ سب سے پہلے آقائے نامدار، مدینے کے تاجدار، نائب پروردگار، صاحب ابرار، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکس پناہ میں جھوم جھوم کر بآواز بلند الباق پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سفینا و نبینا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے،
نہ دنیا سے، نہ دولت سے، نہ گھر کو آباد کرنے سے، اور دل کو سکون ملتا ہے بس خدا کو یاد کرنے سے. دل کو سکون ملتا ہے بس خدا کو یاد کرنے سے. اور چاند بھی ٹوٹا تھا، سورج بھی سان سے نکلا. چاند بھی ٹوٹا تھا، سورج بھی سان سے نکلا، اور وہی ہوا جو میرے نبی کی زبان سے نکلا. چاند بھی ٹوٹا ہے، سورج بھی سان سے نکلا، اور وہی ہوا جو میرے نبی کی زبان سے نکلا. اور علی کو بھیج کر یہ بولے بدر میں آقا، علی کو بھیج کر یہ بولے بدر میں آقا، یہ پہلا تیر ہے ہماری کمان سے نکلا. یہ پہلا تیر ہے ہماری کمان سے نکلا. اور سہانی صبح لکھتا ہے، سہانی شام لکھتا ہے، سہانی صبح لکھتا ہے، سہانی شام لکھتا ہے. اور وسیلہ آپ کا تقدیر میں آرام لکھتا ہے، وسیلہ آپ کا تقدیر میں آرام لکھتا ہے. اور فرشتے رحمتوں کے پھول برساتے ہیں کاغذ پر، فرشتے رحمتوں کے پھول برساتے ہیں کاغذ پر. قلم جب بھی میرے نبی کا نام لکھتا ہے، قلم جب بھی میرے نبی کا نام لکھتا ہے. آئیے حضرات ہم نعت پاک کے چند آثار پیش کر رہے ہیں، سماعت فرمائیں. ذکر امن ہے، ذکر ہے صفا، ذکر امن ہے، ذکر ہے صفا، ذکر صفا ہے، ذکر ہے دوا. نجات ملتی ہے اس کو یقیناً پڑھے جو قلب سے ذکر ہوا. ذکر سے بڑھ کے نہیں ہے عمل، یہ ہے فرمان رسول اللہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. سمت نبی بھو چہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا. سمت نبی بھو چہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا. گر نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بھو چہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا. گر نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا. مٹھی سے کنکر بولا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ. لا الہ الا اللہ. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے. دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے. ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر. ظلم ہوئے کتنے ان پر، سینے پر رکھا پتھر. پھر بھی لب
جاری تھا لا الہ الا اللہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلی حضرت جشن عید میلاد النبی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اور میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے شان بڑی چاہے غوث اعظم ہو یا ہو داتا اجمیری میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے میرے نبی کے غلاموں کا رتبہ بڑا ہے سبحان اللہ اعظم ہو یا داتا اجمیری سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یاد نہیں تمہیں وہ منظر خود چل کر یاد نہیں تمہیں وہ منظر خواجہ نے جب خود چل کر 9 لاکھ کو پڑھوایا سبحان اللہ سبحان اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ السلام گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا نہیں بول رہے آپ بے شک گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا ایک بات نوٹ کرنا جب بھی آتا ہوں نیا شعر لے کے آتا ہوں آپ نے بھی سبحان اللہ نہیں کہتے سبحان اللہ کہ میں نے بینیفٹ اس کے فائدے لاکھ ہاں شاعر کہتا ہے گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا یہ چمن بھی تو ہے یہ کیا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ میرے مقدس صحابہ جب تم کسی راہ سے گزرا کرو تو جنت کی کیاری سے صحابہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ جنت کی کیاری کیا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جہاں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر ہوتا ہے وہ جنت کی کیاری ہوتی ہے تو یہ جنت کی کیاری تو ہے چمن رسول ہی تو ہے شاعر کہتا ہے کہ گنگناتا ہوا یہ کون چمن سے گزرا ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے ہر کلی مائل گفتار نظر آتی ہے لیجیے حضرات اب آپ کی